بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سفینہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر معطر اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، میٹھے پیارے دوستو، جیسا کہ میں جو پہلے ویڈیو لگا چکا ہوں، میں حمزاد اور ہنی پروڈکشن، اس میں نے کہا تھا کہ میں کچھ دیر بعد رضائی سے پھر حاضر ہوں گا، پھر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ سو حسب وعدہ میں پھر رضائی سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ میں فی البدیہہ پڑھتا ہوں، تو میں فی البدیہہ کیوں پڑھتا ہوں؟ میں بن دیکھے کیوں پڑھتا ہوں؟ میں پہلے تحریر لکھ کر کیوں نہیں بیٹھتا ہوں، پھر اس تحریر کو دیکھ کر پڑھتا رہوں؟ میں ایسا کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ تو جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں سو وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں میں ان کو آگاہی دے رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، سو وہ آج جان پائیں گے۔ کچھ لوگ اس کو جو ہے نا ایک بہت بڑا راز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا گہرا راز ہے۔ جو لوگ راز سمجھتے ہیں تو میں ان کو آگاہی دے دوں، بتلا دوں کہ آج یہ راز نہیں رہے گا، یہ راز بے راز ہو جائے گا۔ آج یہ راز جو ہے نا آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اس راز کو سمجھتے ہیں کہ یہ راز ہے، کہتے ہیں یہ راز ہے، سمجھتے ہیں وہ کہ راز ہے، تو آج میں ان پر یہ راز آشکار کر رہا ہوں، تاکہ یہ راز نہ رہے، عیاں ہو جائے۔ سامعین معظم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مبلغین، واعظین، مدرسین، اہل علم، مقررین، خطیب، بیان کرنے والے، درس دینے والے، جب درس دیتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ اپنے سامنے میز پر ڈھیروں کتابیں کھولے بیٹھے ہوتے ہیں، یا کم از کم ان کے سامنے میز پر یا ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ضرور ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ بن دیکھے پڑھنے پر قادر نہیں ہیں؟ کیا وہ بن دیکھے خطاب نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بن دیکھے تقریر نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بن دیکھے بیان نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بن دیکھے واعظ نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ بن دیکھے کرنے پر بھی قادر ہیں، وہ بن دیکھے بھی تقریر کر سکتے ہیں، وہ بن دیکھے بھی درس دے سکتے ہیں، وہ بن دیکھے بھی بیان کر سکتے ہیں۔
آپ سوچ رہے ہوں گے جب وہ بن دیکھے سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کتابوں کے ڈھیر یا میز پر ایک کتاب یا ہاتھ میں کم از کم ایک کتاب ویسا کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ویسا کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، یا جمعہ کا دن ہو، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں یہ بیان کرنے والا جو ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے بن دیکھ کر نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے لگاتار بس بولے جا رہا ہے، اس کے بیان میں سچائی ہے یا نہیں ہے، یا یہ فرضی حکایات، فرضی قصے کہانیاں اندھا دھند سنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے وہ کتاب اٹھا کر پڑھتے ہیں، اور جو کتاب اٹھا کر پڑھتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے ایسے افراد جو ہیں نا اپنے شاگردوں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کتاب اٹھا کر بیان کیا کریں، تاکہ سامعین جو سامنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کا اعتماد، عقائد پختہ ہو جائیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بات 100% سچی بات ہے، یہ کوئی فرضی قصے کہانیاں نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو مصدقہ باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا قرآن حدیث میں ان کا ذکر ہے، یا کسی اللہ والے نے بیان کی بات کو، یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے ثبوت ہیں، وہ جو ہے نا ثبوت دیتے ہیں، صفحہ نمبر بتاتے ہیں، کتاب کا نام بتاتے ہیں، ایسے نہیں کرتے ہیں کہ بس ایسے بات کہہ دی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ چاہے تو بن دیکھے، میں نے آپ کو جیسا بتلا دیا پہلے، بن دیکھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بس ہم جیسوں کو مطمئن کرنے کے لیے جو مطمئن نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہی بات کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، کہ بس بن دیکھے پڑھتا ہوں، بن دیکھے بولے چلا جاتا ہوں، اس کی کوئی اور منطق نہیں ہے، کوئی اور لاجک نہیں ہے، بات صرف یہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بن دیکھے پڑھتا ہوں، وہ صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر لکھ کر بیٹھوں گا، وہ جو لکھا ہوا ہے میں اس کو دیکھ کر پڑھوں گا، تو اس میں اچھے اچھے عمدہ عمدہ میٹھے پیارے نام بھی آتے ہیں، جیسے اگر میں نعت پڑھوں تو سبحان اللہ، وہ عمدہ کلمات ہوتے ہیں، عمدہ شاعری ہے، اس کو کہیں گے ہم، تو بعد میں کہاں رکھوں گا اس کو، سنبھالے سنبھالے بعد میں شاید مجھے ضائع کرنا پڑے وہ اوراق، تو اس لیے جو ہے نا میں بن دیکھے ہی پڑھتا ہوں کہ ورک ضائع نہ کرنا پڑ جائیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ چلو آج یہ راز تو آپ پر آشکار ہو گیا، باقی رہی ان کی بات جو یوٹیوب پر جو ہے نا اسی ڈائری پر، اسی کاپی پر، اسی ورک پر یا پیڈ وغیرہ پر لکھ کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ لکھی ہوئی تحریر پڑھتے ہیں، معاف کیجیے گا، جو لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے قابل ہیں تو وہ بھی اچھا کرتے ہیں، میں یا کوئی اور ان کو غلط نہیں کہے گا، کیونکہ یہ کرنا بھی اچھا عمل ہے، تاکہ وہ بھول نہ جائیں،
تاکہ وہ بھول کر کوئی غلط بات نہ کہہ دیں، الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں ان کے، اس لیے وہ اچھا کرتے ہیں۔ باقی جو میں دیکھ کر نہیں پڑھتا ہوں تو میں بھی اپنی جگہ پر اچھا کرتا ہوں، کیونکہ میری نیت بھی اچھی ہے، میری سوچ بھی اچھی ہے، اس لیے میں دیکھ کر نہیں پڑھتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرنے پڑ جائیں۔ سامعین معظم، میٹھے پیارے دوستو، تو آپ مجھے آگاہی دیں، بتلائیں کمنٹس کے ذریعے کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، کیا جو میں بین دیکھے پڑھتا ہوں، کیا میں جو بین دیکھے پڑھتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور آپ یہ بھی بتلائیں کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں یا میری طرح ایسے فی البدیہہ بین دیکھے پڑھتے ہیں۔ مجھے رہے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، نئے حمزاد اور حنیف پروڈکشن، تو وہ بھی دیکھیں، وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی، اس میں بہترین معلومات دینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ سامعین معظم، ٹائم کافی ہو گیا ہے، ایک بات اور مزید آپ سے کہہ دوں، وہ یہ کہ سوتے ہوئے جب آپ سونے کے قریب ہوں، سونے والے ہوں، تو وہ وظائف ضرور پڑھ لیجئے جو سوتے وقت پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں چند میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں، آگاہی دے دیتا ہوں۔ صدقہ جاریہ ہے یہ دوسروں کو اچھی بات بتانا۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ڈھیروں ڈھیروں نیکیاں ملتی رہے گی سوتے ہوئے بھی۔ جتنی دفعہ کرپٹ بدل دیں گے آپ، تو اتنی دفعہ ہی آپ کو بہترین انداز میں فرشتے نیکیاں لکھیں گے۔ چاہے آپ کسی جگہ پر سو جائیں، جنگل میں کسی جگہ پر بھی، وہاں پر حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چھوٹے بڑے جانور، جہاں تک کہ چیتا شیر بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ اللہ عز و جل کی امان و حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور جو ہے نا 7 چاروں کل بھی ضرور پڑھ لیا کیجئے، اور آیت الکرسی بھی ضرور پڑھ لیا کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے نا سورۃ ملک بھی ضرور پڑھ لیا کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے نا تسبیح فاطمہ وہ بھی ضرور پڑھ لیا کیجئے، سونے کی دعا بھی ضرور پڑھ لیا کیجئے۔ مجھے جو کچھ اتنا یاد آیا میں نے آپ کو آگاہی دے دی، بتلا دیا۔ آپ دوسروں کو بھی آگاہی دیں تاکہ وہ بھی یہ عمل کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر کل ملاقات ہوگی، جیسے خط آدھی ملاقات ہوتی ہے اس طرح میں سمجھتا ہوں یہ بھی آدھی ملاقات ہے، تو پھر کل ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے دے رضائی سے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔